نے پہلے راستے کا انتخاب کیا اور معاشی پالیسی کی اصلاح کی راہ اختیار کی، ناقص منصوبوں کو ختم کر کے وسائل کے مؤثر استعمال پر توجہ مرکوز کی، نئی اسکیموں کی گنجائش پیدا کرنے کے لیے جاری اخراجات پر کنٹرول اور وسائل میں اضافے کی تدابیر کی گئیں۔ اس سے قبل کے یہ اصلاحات معاشی ترقی کی راہ ہموار کرتی، کووڈ کے اچانک حملے نے معاشی منظرنامے کو یکسر تبدیل کر دیا۔ بڑے بڑے ترقیاتی ممالک بھی اس وبا کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئے۔ جناب اسپیکر، تحریک انصاف کی حکومت نے اس وبا کا بھی ڈٹ کے مقابلہ کیا۔ کووڈ کے دوران پاکستان کی حکمت عملی پوری دنیا کی توجہ کا مرکز بنی۔ ہم نہ صرف اپنی شرح اموات پر کنٹرول کرنے میں کامیاب رہے بلکہ اپنے معاشی استحکام کو بھی یقینی بنایا۔ اس وقت جب دنیا بھر کے ممالک سماجی اور معاشی سرگرمیاں معطل کیے ہوئے تھے، وزیر اعظم پاکستان عمران خان اپنے ملک کے غریب عوام کے روزگار کی بحالی کے لیے کوشاں تھے۔ وفاقی حکومت کی جانب سے مستحق خاندانوں میں راشن اور امدادی رقوم تقسیم کی جا رہی تھیں۔ پنجاب وہ واحد صوبہ تھا جس نے اس مشکل حالات میں عوام کے ساتھ دیا اور کووڈ سے بحالی کے لیے 106 ارب روپے کا پیکج متعارف کرایا، جس کے تحت کاروباری طبقے کو روزگار کی بحالی کے لیے 56 ارب روپے کا تاریخی ٹیکس ریلیف پیکج دیا گیا۔ حکومت کی جانب سے عوام پر کی گئی یہ سرمایہ کاری رائے گاہ نہیں گئی۔ جناب اسپیکر، میرا ایمان ہے کہ حکومتی اقدامات کے مثبت نتائج اور اس امدادی پیکج سے مستفید ہونے والے لاکھوں خاندانوں کی دعائیں ہیں کہ آج معاشی ترقی کی تمام اشاریے بہتری کی طرف گامزن ہیں۔ پاکستان اکنامک سروے کی حالیہ رپورٹ کے مطابق جی ڈی پی کی شرح میں اضافے کا تخمینہ 3.94% ہے، جو آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے لگائے گئے تخمینے سے کہیں زیادہ ہے۔ زرعی، صنعتی اور سروس سیکٹر کی ترقی میں پنجاب کا کردار مرکزی رہا۔ رواں مالی سال کے اختتام پر فارن ریمیٹنسز 29 ارب ڈالر اور برآمد 25 ارب ڈالر کو پہنچ چکی ہوں گی۔ پاکستان کی سٹاک مارکیٹ اس وقت کاروبار کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہے۔ یہ تمام اعداد و شمار اس بات کا ثبوت ہے کہ ملک میں پائیدار معاشی ترقی کے نئے دور کا آغاز ہو چکا ہے۔ جناب اسپیکر، بحیثیت صوبائی وزیر خزانہ میں یہ بتاتے ہوئے فخر محسوس کر رہا ہوں کہ پنجاب میں کووڈ کی موجودگی، 56 ارب کے ٹیکس ریلیف پیکج اور مشکل معاشی صورتحال کے باوجود صوبائی محصولات کی مد میں مثالی بہتری آئی ہے۔ رواں مالی سال میں صوبائی محصولات کا ہدف 317 ارب روپے تھا، جس کے مقابلے میں 359 ارب روپے اکٹھے کر لیے جائیں گے۔ یہ اضافہ 13.1% بنتا ہے، جو پچھلے سال کے مقابلے میں 47% زیادہ ہے۔ اس طرح کے غیر معمولی معاشی حالات میں صوبائی محصولات میں اس قدر اضافہ کوئی معمولی بات نہیں۔ 25 سے زائد سروسز ٹیکسز میں شرح ٹیکس کم کرنے کے باوجود پنجاب ریونیو اتھارٹی نے رواں مالی سال اپنی تاریخ کا سب سے بڑا ٹیکس اکٹھا کیا، جو پچھلے سال کی نسبتاً 42% زیادہ ہوگا۔ ان غیر یقینی حالات میں پاکستان کی کسی بھی ریونیو اتھارٹی کی یہ سب سے بہترین کارکردگی ہے۔ جناب اسپیکر، اب میں معزز ایوان کے سامنے آئندہ بجٹ کے نمایاں خد و خال پیش کرنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ کا مجموعی حجم 2653 ارب روپے تجویز کیا جا رہا ہے، جو رواں مالی سال سے 18% زیادہ ہے۔ آئندہ مالی سال میں وفاقی محصولات کی وصولی کا ہدف 5829 ارب روپے ہے، جس سے این ایف سی ایوارڈ کے تحت پنجاب کو 1684 ارب روپے منتقل کیے جائیں گے، جو رواں مالی سال کے مقابلے میں 18% زیادہ ہوں گے، جبکہ صوبائی محصولات کے لیے 405 ارب روپے کا ہدف مقرر کیا جایا گیا ہے، جو رواں مالی سال کے مقابلے میں 28% زیادہ ہے۔ بجٹ میں جاری اخراجات کا تخمینہ 1428 ارب روپے لگایا گیا ہے۔
जनाब स्पीकर, मुझे इंतहाई खुशी महसूस हो रही है कि मैं आज मुअज़्ज़ज़ अज़ान के सामने आइंदा माली साल के एक तारीख साज तरक्याती प्रोग्राम का ऐलान कर रहा हूँ। सूबा पंजाब के तरक्याती प्रोग्राम के लिए 560 अरब रुपए के रिकॉर्ड फंड मुख्तस किए जा रहे हैं। तरक्याती, जनाब स्पीकर, तरक्याती बजट में एक साल में 66% का ये गैर मामूली इजाफा बिलाशुमार हमारी तरक्की तरजीहात का आईनादार है। मुझे यकीन है कि हमारा ये तरक्याती प्रोग्राम सूबे की तरक्की, मईशत के इस्तेकाम और आवाम की खुशहाली का ज़ामिन होगा और इसके समरात पंजाब के कोने कोने तक पहुंचेंगे। जनाब स्पीकर, आइंदा माली साल के तरक्याती बजट में सोशल सेक्टर्स यानी तालीम और सेहत के लिए 205 अरब 50 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं, जो रवा माली साल के मुकाबले में 110% ज्यादा है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 145 अरब 40 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं, जो रवा माली साल के मुकाबले में 87% ज्यादा है। स्पेशल प्रोग्राम्स के लिए 91 अरब 41 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं, जो रवा माली साल के मुकाबले में 92% ज्यादा है। तरक्याती बजट में इकोनॉमिक ग्रोथ की पैदावार के लिए पैदावारी शोबों जिनमें सनत, ज़राअत, लाइफ स्टॉक, टूरिज्म, जंगलात वगैरह शामिल हैं, 57 अरब 90 करोड़ रुपीस मुख्तस किए गए हैं, जो रवा साल के मुकाबले में 234% ज्यादा हैं। बजट 2021-22 में सालाना तरक्याती प्रोग्राम की तैयारी इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल डेवलपमेंट और रीजनल इक्वलाइजेशन के तनाजुर की गई है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मंशूर की बुनियाद है। तरक्याती प्रोग्राम की नुमाया मंसूबा जात में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम, रोडों की बहाली, मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर हॉस्पिटल्स का कयाम, स्कूलों की अपग्रेडेशन, माशी तरक्की के खसूसी मरात, वर्कफोर्स की तैयारी, एनवायरमेंट एंड ग्रीन पाकिस्तान और पब्लिक हाउसिंग स्कीम शामिल हैं। जनाब स्पीकर, सेहत का शोबा हमारे अहम तरीन तरजीह है। हुकूमत पंजाब एक तरफ तो कोरोना से पैदा करदा हेल्थ इमरजेंसी का बखूबी मुकाबला कर रही है, तो दूसरी तरफ शोबा सेहत में जामे इस्लाहात और बेहतरी के लिए अहम इक़दामात किए जा रहे हैं। आइंदा माली साल में सेहत के शोबे के लिए मजमूई तौर पर 370 अरब रुपए के फंड मुख्तस किए जा रहे हैं। शोबा सेहत के तरक्याती प्रोग्राम का मजमूई बजट 96 अरब रुपए है, जो कि माली साल के मुकाबले में 182% ज्यादा है। जनाब स्पीकर, हमारी हुकूमत ने शोबा सेहत के इंतजामी अमूर में रवायती रविश से हटकर आलमी मेयार से मुताबिकत रखने वाले हिकमत अमली अपनाई है। वजीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान और वजीर आला जनाब उस्मान खान बुज़दार की दौरे दूर अंदेश की आदत में हमारे सबसे बड़े और अहम तरीन मंसूबा 80 अरब की लागत से शुरू होने वाला यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम है, जिसके तहत पंजाब की 100% आबादी को मुफ्त और मेयारी इलाज की सहूलत दस्तयाब होगी। हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड के जरिए इस सूबे का हर शख्स किसी भी सरकारी या मंजूर शुदा प्राइवेट हॉस्पिटल से जाके इलाज करवा सकेगा। इस प्रोग्राम के जरिए 31 दिसंबर 2021 तक पंजाब की 11 करोड़ आबादी की हेल्थ इंश्योरेंस की जाएगी, जिसका आगाज साहिवाल और डीजी खान डिवीजन से किया जा चुका है। मुझे यकीन है कि हेल्थ इंश्योरेंस का ये इनकलाब आफरी प्रोग्राम सूबे में जदीद हेल्थ केयर सिस्टम के निजाम में अहम संगे मील साबित होगा। ये सिर्फ से हेल्थ कार्ड की फराहमी ही नहीं, ये दर हकीकत एक नया हेल्थ सिस्टम राइज होने जा रहा है। जनाब स्पीकर, स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर के शोबे के लिए अगले माली साल में 78 अरब रुपए का तरक्याती बजट तजवीज किया जा रहा है।
اہم منصوبوں میں گجرانوالا، ساہیوال اور ڈی جی خان کے ڈی ایچ کیوز ہسپتالوں کی اپ گریڈیشن، انسٹیٹیوٹ آف یورولوجی اور ٹرانسپلانٹیشن راولپنڈی، نشتر 2 ہاسپٹل ملتان، رحیم یار خان ہاسپٹل، مدر اینڈ چائلڈ بلاک سر گنگا رام ہاسپٹل لاہور، اپ گریڈیشن آف ریڈیولوجی اسپیشلٹیز ڈپارٹمنٹ سروسز ہاسپٹل لاہور، ڈی جی خان انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی، اپ گریڈیشن آف تھیلیسیمیا یونٹ اینڈ بون میرو ٹرانسپلانٹ سینٹر بہاولپور وکٹوریہ ہاسپٹل شامل ہیں، جن کے جلد تکمیل کے لیے خاطر خواہ رقم مہیا کی جا رہی ہے۔ آئندہ ترقیاتی پروگرام میں چلڈرن ہاسپٹل لاہور میں پیٹس برن سینٹر کا قیام، 1000 بستروں پر مشتمل جنرل ہاسپٹل لاہور کا قیام، 200 بستروں پر مشتمل مدر اینڈ چائلڈ ہیلتھ کیئر ہاسپٹل ملتان اور پیٹ سکین اینڈ سائیکلوٹرون مشین کی نشتر ہاسپٹل ملتان میں فراہمی شامل ہے، جن کے لیے مطلوبہ فنڈ فراہم کر رہے ہیں۔ آئندہ مالی سال میں شامل ایک انتہائی اہم اقدام پنجاب کے 5 اضلاع راجن پور، لیا، اٹک، بہاولپور اور سیالکوٹ میں 24 ارب روپے کی لاگت سے جدید ترین مدر اینڈ چائلڈ ہیلتھ کیئر ہاسپٹلز کا قیام ہے۔ یہ منصوبہ وفاق اور صوبائی حکومت کی مالی اشتراک کے ساتھ شروع کیا جا رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کے ترقیاتی منصوبوں کے لیے 19 ارب روپے مختص کیے جانے کی تجویز ہے۔ آئندہ سال پنجاب کے 119 ٹی ایچ کیوز کی اپ گریڈیشن اور ریویمپنگ کے لیے 6 ارب روپے کا جامع پروگرام شروع کیا جا رہا ہے۔ مزید 12 چنیوٹ، حافظ آباد اور چکوال میں 16 ارب 60 کروڑ روپے کی لاگت سے جدید ترین ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتالوں کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے۔ پریونٹیو ہیلتھ کیئر کے تحت ٹی بی، ایڈز اور ہیپیٹائٹس جیسے مضر امراض پر قابو پانے کے لیے 11 ارب روپے کی خطیر رقم مختص کی جا رہی ہے۔ مجموعی طور پر صوبے میں 36 بی ایچ یوز کو اپ گریڈ کر کے آر ایچ سیز بنا دیا جائے گا۔ پنجاب میں کرونا ویکسینیشن کے لیے 10 ارب روپے کا خصوصی بلاک رکھنے کی بھی تجویز ہے۔ سرکاری اسپتالوں میں ادویات کی فراہمی کے لیے 35 ارب 25 کروڑ روپے کی خطیر رقم مہیا کی جا رہی ہے۔ پنجاب کے 14 شہروں میں 3.5 ارب روپے کی لاگت سے جدید ٹراما سینٹر قائم کیے جا رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، تعلیم ہماری حکومت کی اولین ترجیحات میں سے ایک ہے، لہٰذا اس مالی سال بھی پچھلے سالوں کی طرح ہم نے تعلیم کے شعبے میں فنڈز میں نمایاں اضافہ کیا ہے۔ آئندہ مالی سال تعلیم کا مجموعی بجٹ 442 ارب روپے رکھا گیا ہے، جو موجودہ بجٹ سے 51 ارب روپے زیادہ ہوگا۔ ترقیاتی بجٹ کے لیے 54 ارب 22 کروڑ روپے، جبکہ جاری اخراجات کے لیے 388 ارب روپیز مختص کیے گئے ہیں۔ اسکول سے باہر بچوں کو واپس اسکول میں داخلہ اور خصوصاً بچیوں کے اسکولوں تک رسائی ایک اہم مسئلہ ہے۔ ایکسیس یا رسائی کے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے انصاف اسکول اپ گریڈیشن پروگرام جیسے انقلابی منصوبے کا آغاز کیا جا رہا ہے، جس کے تحت میں ایک اہم اعلان کرتا چلوں کہ اس منصوبے کے تحت آئندہ مالی سال پنجاب کے 25% پرائمری اسکول یعنی 8360 پرائمری اسکول کو ہم اپ گریڈ کر کے ایلیمنٹری کرنے جا رہے ہیں۔ ان اپ گریڈڈ اسکولز میں سے 40% اسکول جنوبی پنجاب میں ہیں۔ اسکولز اپ گریڈیشن کی مد میں آئندہ سال کے بجٹ میں 6 ارب 50 کروڑ روپے کی خطیر رقم مختص کی جا رہی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق اس پروگرام کے تحت 20 لاکھ سے زائد بچے اسکولوں میں واپس آ کر اپنی تعلیمی سفر جاری رکھ سکیں گے۔ پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن اور بیما کے تحت اسکولوں میں 33 لاکھ بچے حکومت کی امداد سے تعلیم حاصل کریں گے، جس کے لیے 23 ارب روپے مختص کیے جا رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، ہائر ایجوکیشن کی اہمیت کے مد نظر آئندہ بجٹ میں 15 ارب روپے کی ترقیاتی فنڈز مختص کیے جا رہے ہیں، جو کہ پچھلے سال کی نسبت 285% زیادہ ہیں۔
حکومت پنجاب ہر ضلع میں طالب علموں کی اعلیٰ تعلیم تک رسائی کو بڑھانے کے لیے یونیورسٹیوں کا قیام عمل میں لا رہی ہے۔ اب تک چکوال، راولپنڈی، مریم، میاں والی، ننکانہ اور ملتان میں 6 نئی یونیورسٹیز کا قیام عمل میں لایا جا چکا ہے۔ مزید برآں 8 اضلاع بشمول اٹک، گجرانوالہ، راجن پور، پاک پتن، حافظ آباد، بکھر، لیا اور سیالکوٹ میں یونیورسٹیوں کے قیام کی منظوری دے دی گئی ہے، جبکہ آئندہ مالی سال میں 7 مزید یونیورسٹیاں قائم کرنے کی تجویز ہے، جو کہ بہاول نگر، ٹوبہ ٹیک سنگھ، مظفر گڑھ، ڈی جی خان، قصور اور شیخو پورہ میں قائم کی جا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ ہم توسا شریف میں بھی یونیورسٹی بنانے جا رہے ہیں۔ ان یونیورسٹیوں کے قیام سے پنجاب کے طلباء اور طلبات کی اعلیٰ تعلیم کے بہترین مواقع میسر آئیں گے۔ پنجاب میں بین الاقوامی معیار کی انجینئرنگ یونیورسٹی کا خواب طویل عرصے سے شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا۔ اس سال سیالکوٹ میں عالمی معیار کی انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی یونیورسٹی 17 ارب روپے کی مجموعی لاگت سے تعمیر کی جائے گی، جو کہ انجینئرنگ اور ٹیکنیکل ایجوکیشن کے میدان میں انتہائی اہم سنگ میل ثابت ہوگی۔ اس سال کے بجٹ میں پنجاب بھر میں 86 نئے کالجز قائم کرنے کی تجویز ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب جناب سردار عثمان بزدار کی خصوصی توجہ سے رواں مالی سال سے ذہین اور مستحق طالب علموں کے لیے رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسکالرشپ کا آغاز کر دیا گیا تھا، اور اس مد میں 83 کروڑ 40 لاکھ روپے کے فنڈ مختص کیے گئے ہیں، جس سے سالانہ 15 طلباء اور طلبات مستفید ہوں گے۔ یہ اقدام پنجاب میں نالج اکانومی کے فروغ میں اہم کردار ادا کریں گے۔ جناب اسپیکر، پنجاب ایک مدت سے وسائل کی غیر متوازن تقسیم کے پیدا کردہ مسائل سے دوچار رہا ہے۔ نظر انداز کیے جانے والے اضلاع شکوک اور تعصبات کا شکار تھے۔ وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم نے جنوبی اور باقی پنجاب کے مابین واضح لکیر کھینچ دی تھی۔ تحریک انصاف کی حکومت جنوبی پنجاب کے ساتھ ماضی میں ہونے والی ناانصافی اور حق تلفی کے ازالے کے لیے اپنے وعدے کے عین مطابق عملی اقدام کر رہی ہے، اور خطے کی 3 بنیادی محرومیوں کو دور کیا جا رہا ہے۔ اولاً، صوبے کے ترقیاتی وسائل میں جنوبی پنجاب کو اس کا جائز حق نہ ملنا ہے۔ جناب اسپیکر، پنجاب کے مالی سال 2021-2020 یہ بجٹ آج ایک نئی تاریخ رقم کرے گا، کیونکہ اس مقدس ایوان میں جنوبی پنجاب کے ساتھ برسوں سے کی جانے والی نمبروں کی ہیرا پھیری کو ہمیشہ کے لیے دفن کرنے جا رہے ہیں۔ آنے والے وقتوں میں ساؤتھ پنجاب ADP کی یہ کتاب، جس کو اب بجٹ کی دستاویز میں شامل کر دیا گیا ہے، حقیقی معنوں میں جنوبی پنجاب کے حقوق کے تحفظ کی ضامن ہوگی۔ آئندہ مالی سال میں 189 ارب روپے مختص کیے جا رہے ہیں، جو کہ پنجاب کے سالانہ ترقیاتی بجٹ کا 34% ہے۔ ہم نے تہیہ کر رکھا ہے کہ جنوبی پنجاب کے حصے کا پیسہ جنوبی پنجاب میں ہی خرچ ہوگا۔ جناب اسپیکر، جنوبی پنجاب کے عوام کی دوسری محرومی انتظامی اداروں تک آسان رسائی کا نہ ہونا تھا، جس کے لیے ملتان اور بہاولپور میں سیکریٹریٹ قائم کر دیا گیا ہے، اور اس کی عمارتوں کی تعمیر کی ذمہ داری IDEP کو سونپ دی گئی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اس عمل سے جنوبی وسیب کا رہائشی، چاہے وہ سائل ہو یا کوئی سرکاری ملازم، دونوں کو ان کے مسائل کا حل ان کی دہلیز پہ ملے گا۔ ہمیں اس بات کا بخوبی علم ہے کہ جنوبی پنجاب میں پسماندگی کی ایک بڑی وجہ انتظامی شعبوں میں خطے کی عوام کی قلیل نمائندگی ہے۔ جنوبی پنجاب کی اس تیسری بڑی محرومی کے ازالے کے لیے مثبت پیش رفت کی جاری ہے، اور جلد ہی انشاءاللہ ہم عوام کو خوشخبری سنا دیں گے۔ جناب اسپیکر، ہماری حکومت
सारा पंजाब हमारा पंजाब के नजरिए के तहत सूबे के तमाम अजला की तरक्याती ज़रूरियात को पूरा करने के लिए वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान खान बुज़दार की ज़ाती दिलचस्पी की बदौलत आइंदा माली साल में 360 अरब रुपए की लागत से एक एहसास डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम का आगाज कर रही है। इस प्रोग्राम के तहत पंजाब के 36 अजला में तरक्याती स्कीमों का जाल बिछा दिया जाएगा। इस प्रोग्राम के तहत सड़कों की तामीर और मुरम्मत, बुनियादी तालीमी और सेहत से मुतल्लिक़ तरक्याती काम किए जाएंगे, जिससे लोगों का मेयार जिंदगी बुलंद होगा और रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। इस मंसूबे के लिए आइंदा माली साल में 99 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। जनाब स्पीकर, अगले माली साल के बजट में लाहौर की मरकजी और तिजारती अहमियत के पेश नज़र तरक्याती मंसूबों के लिए 28 अरब 30 करोड़ रुपए की खतीर रकम जारी की जा रही है, जिसके तहत शहर लाहौर में इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए जाएंगे। लाहौर में इस वक्त ज़ेरे तामीर अहम मंसूबों में शाकाम चौक, गुलाब देवी हॉस्पिटल, अंडरपास और शेरावाला गेट ओवरहेड शामिल हैं और आने वाले दिनों में इसे मज़ीद तरक्याती मंसूबे भी शुरू किए जा रहे हैं। लाहौर शहर में पानी की शदीद किल्लत के मद्देनजर सरफेस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जा रहा है।